بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے گھر یعنی یہ مسجدیں، یہ وہ پاکیزہ مقامات ہیں جن کو رب کائنات پسند فرماتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: احب البلاد الی اللہ مساجدها. سب سے پسندیدہ مقامات جو رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ اللہ رب العالمین کے گھر یعنی اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں. ان مسجدوں کی تاریخ، ان کا کردار اور معاشرے کی اصلاح میں ان مسجدوں کے احکام و مسائل یہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے سنجیدہ موضوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہجرت کے پہلے ہی آپ بار بار مڑ کر کے مکہ مکرمہ، مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے، آس لگا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور مکہ سے محبت کا اظہار فرماتے تھے. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے قباء کے مقام پر آپ نے مسجد قائم کی، اور اس مسجد میں تقوی اور پرہیزگاری، اخلاص، رب کائنات کی رضامندی کا اتنا خیال کیا گیا کہ رب کائنات نے آسمان سے آیتوں کا نزول فرما کر کے اس کی گواہی دی. رب کائنات نے فرمایا: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کی پاکیزگی، اس کے قیام کے اخلاص اور اس کے اندر تقوی اور رب کائنات کی رضامندی کا لحاظ کرنے کی گواہی دے کر کے اس مسجد کو یعنی مسجد قباء کو تقوی کی بنیاد پر قائم کرنے کی گواہی دی. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ یہ اسلام کی پوری تاریخ انہی مسجدوں سے وابستہ ہو کر کے چلتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام سے مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی آبادی کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے 2 یتیم بچوں کی زمین کو خرید کر کے اور اس کے اندر موجود بعض مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کر کے ان کی ہڈیوں کو عام قبرستان میں منتقل کرنے کے بعد اس مقام پر مسجد نبوی کا قیام فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے کردار کو اگر دیکھا جائے اور رب کائنات نے مسجدوں کا جو تصور پیش کیا ہے اس پوری کی پوری داستان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مسجدیں
رب کائنات کی وحدانیت سے، توحید باری تعالیٰ سے اور وحدانیت اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے قیام کے لیے جب اس سرزمین کو خریدا گیا تو وہاں پر مشرکین کی قبروں جو تھیں ان کو اکھاڑ کر کے منتقل کر دیا گیا، کیونکہ ان مسجدوں کا قبروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان قبرستانوں کا مسجدوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ مسجدیں زندگی کا پیغام ہیں، یہ مسجدیں توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی درسگاہیں ہیں، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی اللہ رب العالمین کے پاکیزہ مقامات ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسجدوں کو توحید سے وابستہ رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن و سنت کی پیروی کا جذبہ پیدا کریں۔ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے بتا دیا جائے، اور اسلام میں اجتماعیت اور مساجد کے ذریعے معاشرے کے اندر بہتر سے بہتر چیزوں کی تشکیل پر جو توجہ دی گئی ہے وہ تصور بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے پہلے اور آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت کریمہ میں بھی ایک پیغام دیا ہے جس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ خطبے کو سمیٹتے سمیٹتے اخیر میں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے ان لوگوں کی صفت کا تذکرہ کر دیا جو مسجدوں کو قائم کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، مسجدوں کی نظافت اور مسجدوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کا انتظام کرتے ہیں، جو مسجدوں کے ذریعے توحید باری تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیتے ہیں، جو مسجدیں اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جائیں، قال فلان و فلان کی گنجائش نہ رہے، شخصیت پرستی نہ کی جائے، لوگوں کو قرآن و سنت کی جانب دعوت دی جائے، کسی شخصیت کی جانب دعوت نہ دی جائے۔ یہ مسجدوں کا بنیادی پیغام ہے۔ رب کائنات نے 5 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان مسجدوں کے اندر نمازیں قائم کرنے والے، ان مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں۔ توحید کے تقاضوں میں کچھ بھی کوتاہی کسی کے اندر موجود ہے تو گویا وہ رب کائنات پر ایمان کا حق ادا نہیں کرتا۔ لہذا مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کی پہلی بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا حق ادا کرے۔ یہ ایمان دل کی تصدیق کے ذریعے سے بھی مکمل کیا جائے، یہ ایمان زبان کے اقرار کے ذریعے سے بھی مکمل کیا جائے، یہ ایمان کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل پیرا ہو کر کے اس کا حق ادا کر کے بھی مکمل کیا جائے۔ یہ ایمان جب تک ایمان کے تینوں ارکان کے ساتھ لے کر کے اس کو پیش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، جب تک گویا ہم نے ایمان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیبیات پر، انہوں نے رب کائنات کو نہیں دیکھا لیکن اپنی زندگی میں اس کے کرشموں کو محسوس کیا ہے، اپنی زندگی میں اس کی حاکمیت کو محسوس کیا ہے، اپنی زندگی میں اس کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کے رازق ہونے کو محسوس کیا ہے۔ لہذا یہ رب کائنات کو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، اور اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں
کہ آخرت کے دن ساری کی ساری چیزیں، ہمارے عمل کی جواب دہی اور پلے صراط، جنت اور جہنم کے فیصلے، رب کائنات کا دربار اور رب کائنات کے فیصلے، یہ ساری کی ساری چیزیں قائم کی جائیں گی۔ انہوں نے صرف پڑھا ہے قرآن و سنت میں، علماء کی زبان سے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن غیب کی بات ہونے کے باوجود یہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں کے دونوں نقاط سے اس بات کا واضح فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسجدیں قائم کرنے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے سچے مومن اور سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ وہ قرآن و سنت پر ایمان لائیں، قرآن و سنت کی حقانیت کو تسلیم کریں، سنت رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک تصور کریں۔ یہ تصور اس آیت کریمہ کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ تو فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ ایک جانب غیبیات پر ایمان لانے کے دو نقاط ذکر کر دیے گئے، رب کائنات پر اور آخرت پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا، اور دوسری جانب رب کائنات نے فرمایا یہ مسجدیں قائم کرنے والے نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ نماز کا تعلق جہاں ایک جانب ایمان کی تکمیل سے ہے، رب کائنات کی رضامندی سے ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی سے ہے، وہیں یہ عبادت جسمانی عبادت ہے، انسان کو جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رب کائنات کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس کے آگے جھکنا ہے۔ تو انسان جہاں ایک جانب غیبی امور پر ایمان کا حق ادا کرے، وہیں دوسری جانب اس کی ذمہ داری ہے کہ جسمانی عبادت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلے، جسم کے اوپر جو حقوق نافذ ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کرے، نمازیں ادا کرے، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری جسمانی عبادتیں جن کو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر واجب کیا یا ہمارے لیے مشروع کیا یا افضل قرار دیا، ان چیزوں کو انجام دیا جائے۔ اور اس کے بعد یہیں پر بس نہیں ہوا، فرمایا وآت الزکاۃ، غیبی امور پر ایمان لے آئے، جسمانی عبادت کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد ان کے مال پر رب کائنات نے جو حق واجب کیا ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجدوں کو قائم کرنے والوں اور آباد کرنے والوں کی چوتھی صفت ہے کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے تو مال نصاب کو پہنچ جائے، اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اصل مال سے صدقات و خیرات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ثمرہ بتا دیا، آگے اس کا نتیجہ بتا دیا، فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ جب انسان رب کائنات کو دیکھے بغیر غیبی امور پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، جسمانی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، مالیات کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی تربیت اور انسان کو سچا مسلمان بنانے کے لیے ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ صرف رب کائنات کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے۔ اور یہ خوف جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ خوف جو رب کائنات کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو اس انسان سے بچ کر کے بھاگتا ہے۔ ایک انسان اگر دوسرے انسان سے اپنے بارے میں کوئی خدشہ رکھتا ہے تو اس سے چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں وہ مجھ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن رب کائنات کا خوف کیا ہے؟ رب کائنات کا خوف یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے جتنا ڈرتے ہیں ہم اس کے پاس اتنا چمٹتے ہیں، ہم اپنے رب سے جتنا ڈرتے ہیں
اتنا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم اپنے رب سے جتنا زیادہ خوف رکھتے ہیں، ہم اس کی مسجدوں کو اتنا زیادہ آباد کرتے ہیں، سجدے میں رکوع میں اتنا زیادہ گڑ گڑاتے اور روتے ہیں۔ تو رب کائنات نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ خوف انسان کے دلوں کے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا، جب تک وہ انسان سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بشارت سناتے ہوئے آگے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، عن قریب یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ تاریخ اسلامی کا سب سے مبارک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کا جو سسٹم عالم اسلام اور مسلمانوں کو دیا، ہفتے میں ایک دن ایک کانفرنس دے دی کہ ہر مسلمان واجبی طور سے آ کر کے کسی عالم دین کی وعظ و نصیحت کو سنے۔ یہ اسلام کا وہ آفاقی نظام ہے جس کو لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ دیکھیں یہ مسجدیں اجتماعیت کا درس دیتی ہیں، یہ مسجدیں غربت اور امیری کے فرق کو ختم کرتی ہیں، یہ مسجدیں انسان کو جمع کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں دیکھ لیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے رابطہ کیسے بناتے تھے۔ اگر دیکھتے تھے کہ ان کا پڑوسی مسجد میں حاضر نہیں ہو سکا تو ایسی صورت میں دو ہی اسباب ہوا کرتے تھے، یا تو وہ بیمار ہے یا کہیں سفر پر ہے تبھی وہ مسجد نہیں آ سکا ہے۔ اگر بیمار ہے تو مسجدوں کا اجتماع، صلاۃ فجر یا کسی بھی مسجد کسی بھی نماز میں مسجدوں میں جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ فلاں شخص نہیں آیا ہے لہذا اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ اگر سفر میں ہے تو گھر والوں سے اس کی حاجتیں پوچھ لی جائیں۔ یہ اجتماعیت کا ایک نظام تھا جو مسجدوں میں جمع ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کا کردار ادا کرتا تھا۔ یہ مسجدیں اجتماعیت کا نظام اس بنیاد پر بھی ہے کہ ایک محلے میں عالم اسلام میں تاریخ اسلامی میں اگر آپ مطالعہ کریں گے، ایک محلے میں اگر 10 مسجدیں ہیں تو ان میں سے ایک مسجد جمعہ یا جامع مسجد ہوا کرتی تھی۔ ساری مسجدوں میں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جائیں، لیکن جمعہ کی نماز پورے علاقے کے لوگ ایک بڑی مسجد میں پڑھیں تاکہ ہفتے میں ایک محلہ اور ایسے ہی ایک بستی کے سارے لوگ جمع ہو سکیں۔ خواتین اپنے حصے میں نماز پڑھیں، لوگ بچوں کو لے کر کے آئیں، ہفتہ واری عید کا حق ادا کیا جائے۔ یہ اجتماعیت کا پیغام تھا کہ آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ انداز میں ہر مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ادا کریں، لیکن ہفتے میں ایک دن پورا علاقہ ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ اجتماعیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ محلوں کی جامع مسجد کو بھی چھوڑ دیا جائے اور سال میں 2 دن عیدین کی نماز کے لیے کئی محلوں کے مسلمان ایک میدان میں جمع ہو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، الفت کا اظہار کریں، خوشیوں کا اظہار کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کریں، ایک دوسرے کے احوال لیں، بچوں کو پیار کیا جائے۔ خواتین بھی گھر سے باہر نکل کر کے معاشرے کو دیکھیں اور معاشرے کے انداز اور اسلوب اور اس کے ماحول سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ اجتماعیت کا ایک بنیادی ضابطہ ہے جو اسلام نے ہم کو پیش کیا تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسالک کی تفریق کے نتیجے میں ہر مسجد جمعہ کی مسجد ہو گئی، یہ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن یہ تصور اسلام نے پیش کیا۔ جو مبارک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے ضمن میں تھوڑی سی بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے
تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے. اس کے لیے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، اس کی جانب سے کوئی دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی. لیکن بعض چیزوں کی گنجائش رب کائنات نے دی ہے. الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یہ 3 چیزیں بتا دی گئی. فرمایا ایک انسان اگر اپنی زندگی کے بعد کے لیے کوئی ایسا صدقے جاریہ قائم کر دے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے، کوئی مسجد قائم کر دے جس سے لوگ نماز پڑھ کر کے فائدہ اٹھاتے رہیں، کوئی کتاب چھپوا دے جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں، یا مرنے والے کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعائیں کرے، اور ماں باپ کی جانب سے کوئی مسجد قائم کر دے، کوئی نیکی کا کام جاری کر دے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے دنیا کے اندر جیتے جی اپنی زندگی میں اپنے والدین کے لیے کوئی صدقے جاریہ، کوئی مسجد، کوئی کتاب جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، منہج سلف پر مبنی ہو، اس انداز کی چیزوں کو اگر رواج دے دے تو یہ بنیادی طور سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے موت کے بعد بھی فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد اس مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہے. یہ رب کائنات کا کرم ہے. لیکن کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان مسجدوں کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ ان مسجدوں کو لے کر کے چلنے میں صدقات جاریہ اور علم نافع اور ایسے ہی والدین کے لیے بہتر سے بہتر کردار پیش کرنے کا جو اسلوب ہونا چاہیے، وہ ان مسجدوں کو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق جتنا ڈھال سکیں، اس میں ایک جانب توحید کی تعلیم دی جائے، دوسری جانب اتباع رسول کی تعلیم دی جائے. ان مسجدوں کے اندر صحابہ کرام کے طریقے کی وضاحت کی جائے. ان مسجدوں کے اندر غلط کو غلط کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے. یہ مسجدیں اسلامی دنیا کا پارلیمنٹ ہیں، یہ مسجدیں اسلامی دنیا کے ستون ہیں. یہ مسجدیں تعمیر کرنا جنت میں اپنے لیے قصر اور محل تیار کرنے کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے مسجدیں قائم کی تو اللہ رب العالمین مسجد کے قیام کے نتیجے میں اس کے لیے جنت میں محل اور اس کے لیے گھر تیار کرے گا. یہ رب کائنات کے لیے مسجدوں کو قائم کرنا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ان مسجدوں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے. رب کائنات کے لیے مسجدوں کے قیام کا یہ تقاضا ہے کہ ان مسجدوں میں قال فلان و فلان کی صدائیں بلند نہ ہوں، بلکہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جائیں. یہ مسجدوں کا بنیادی تقاضا ہے. تو یہ مسجدیں اسلامی دنیا میں یا اسلامی تاریخ میں بہت بنیادی کردار ادا کرنے والی مسجدیں ہیں. ان مسجدوں میں رواداری ہوتی ہے. ان مسجدوں میں ایک غریب انسان اور ایک امیر انسان ایک ہی صف میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. غربت اور ایسے ہی پیسے کے فرق کو ختم کر دیا جاتا ہے. ان مسجدوں میں آنے کے بعد جب اللہ اکبر اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں تو یہاں یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کہ کون سے مسلمان کا تعلق کون سے خاندان سے ہے، کون سی تہذیب سے ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون سا مسلمان کس برادری سے تعلق رکھتا ہے. یہ ساری کی ساری تفریق رب کائنات کی رضامندی کے لیے اور رب کائنات کے کلمے کی سربلندی کے لیے ان مسجدوں کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا تو ایک چبوترا بنایا گیا. ان مسجدوں کے لیے بنیادی پیغام تھا، وہ چبوترا قائم کیا گیا
جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی تھا جو صفہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ صحابہ کرام کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا، غربت میں پسینے سے شرابور میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے پہنچتے تھے، اور پیبند لگے کپڑے زیب تن ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دین کو سیکھنا مقصود ہوتا تھا۔ انہی کے بیچ میں ایک ابو ہریرہ تھے، جن کو آج بعض فقہا نے اپنی فقہ کی تائید نہ ملنے کی وجہ سے غیر فقیہ قرار دے رکھا ہے۔ وہ ابو ہریرہ تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنی آستین میں بلی کا بچہ لے کر کے وہاں حاضر ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے اور اس طالب علم کے جب شوق کو دیکھا تو ایک دن فرمایا، کون ہے جو آئے اپنی چادر پھیلا دے، کون ہے جو آئے مجھ سے علم لے لے اور میں اس کو ایسے نواز دوں کہ جو کچھ مجھ سے سیکھے کبھی نہ بھولے۔ ابو ہریرہ ہمیشہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کھیتی باڑی کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے مسجد نبوی سے نکل جایا کرتے تھے، لیکن یہی ایک طالب علم تھا جو بیٹھا رہتا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ صرف 2 سال کے عرصے میں 5000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت سنائی، میں جلدی سے آگے بڑھا، آپ کے پاس بیٹھا، آپ نے دعائیں دی، علم دیا، اور کہتے ہیں اس دعا کے ملنے کے بعد کبھی کوئی بات میرے ذہن سے گزر جائے اور میں بھول جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی انہی مسجدوں کا کردار تھا۔ تو آئیے ان مسجدوں کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ ان مسجدوں میں شام کے پہر میں نونہالوں کو جو دن کے وقت میں ماڈرن اسکولوں میں جا کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے دینی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ ان مسجدوں میں نمازوں کی تربیت دی جائے، اس کا طریقہ سکھایا جائے۔ ان مسجدوں میں توحید کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ان مسجدوں کے منبر و محراب سے یہ عزم کیا جائے کہ یہاں سے مسجد نبوی میں جیسے صفہ کے چبوترے سے صحابہ کرام ہمیشہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، ویسے ہی بچوں کے اندر شوق پیدا کیا جائے۔ یہی ابو ہریرہ تھے جب رات رات بھر اور دن دن بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے سنتے بھوک اور پیاس کے نتیجے میں شدید بھوک اور پیاس کے شکار ہو جاتے تھے، تو رات کے پہر تہجد کے وقت میں دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب صحابہ کرام تہجد کے قیام کے لیے مسجدوں میں آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دے رکھی ہیں کہ رات کی تاریکی میں ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں، رات کی تاریکی میں ان مسجدوں کو روشن کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس بشارت کو پانے کے لیے جب صحابہ کرام آتے تھے تو ابو ہریرہ بھیک تو نہیں مانگ سکتے تھے، غیرت تھی، جذبہ تھا، دین کی تائید کا جذبہ تھا، تو وہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت اور پیاسوں کو پانی پلانے کی فضیلت پر مبنی احادیث پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا نظم کیا جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا، اسی بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے۔ تو دین کے لیے جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ان مسجدوں سے یہ پیغام لے کر کے لوگوں کو نہیں رخصت کیا جائے گا، جب تک نئی نسل کی تربیت کے لیے ان مسجدوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ معاف فرمائیں گے، بڑی بڑی کانفرنسیں کر لی جائیں، بڑے بڑے جلسے کر لیے جائیں، بڑا بڑا بجٹ متعین کر دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ مسجدیں جب تک اپنے کردار میں مضبوط نہیں ہوتی، یہ مسجدیں
جب تک نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے ان سے انتظامات نہیں کیے جاتے، بڑے علماء اور علماء حق کو بلا کر کے ان بچوں کی تربیت کے لیے آمادہ نہیں کیا جاتا، جب تک ان مسجدوں کا کردار ادا نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات ہم کو ان مسجدوں کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کریمہ سے پہلے رب کائنات نے مشرکین کے بارے میں واضح کر دیا، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ چیز زیبا نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور مشرکوں کے لیے یہ چیز زیبا نہیں دیتی کہ وہ اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ان مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ مسجدیں توحید کا پیغام ہیں، اہل توحید ہی ان مسجدوں کو قائم کر سکتے ہیں، ان مسجدوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اگر توحید کو ماننے والے اس کو قائم کرتے ہیں تو مسجدوں کا کردار ہے، لیکن اگر کوئی شرک کرنے والا ان مسجدوں کو قائم کرے تو یہ مسجدیں اینٹ اور گارے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ان مسجدوں سے توحید کے پیغام کو اگر دیا جائے گا تو چاہے مسلمان کچی زمین پر، کچے فرش پر جمع ہو جائے، کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی میدان میں جمع ہو جائے، تو بھی توحید کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور تنبیہ فرما دی، فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے لوگوں سنو، کیا تم نے مسجد حرام میں لوگوں کو پانی پلانا اور ایسے ہی مسجدوں کو آباد کرنا، ان چیزوں کو ان چیزوں کے مساوی قرار دے دیا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر؟ یہ چیزیں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کی دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کو کتنا بھی پانی پلا لیں، کتنا بھی کھانا کھلا دیں، آپ کتنا بھی خدمت خلق کر دیں، اگر ایمان رب کائنات پر اور یوم آخرت پر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ بنیادی طور سے دنیا کے اندر خدمت خلق کرنے والے، اور اس بات کی ترغیب بھی دی گئی ہے، لیکن خدمت خلق کرنے والے اگر ایمان کی صفت سے متصف نہیں ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کی واہواہی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات ہم کو ان مسجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مسجدوں کو قائم کرنے والوں اور مسجدوں کے قیام اور اس کی خدمات کو انجام دینے والوں کو رب کائنات اجر جزیل عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے بزرگ گزر چکے ان کے لیے ان مسجدوں کو صدقہ جاریہ بنائے، ان مسجدوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے ایک ایک حرف کو رب کائنات ان کی قبروں کے لیے نور ثابت کرے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا داری کو چھوڑ کر کے دین داری کی جانب توجہ دیں، رب کائنات کی وحدانیت کو سمجھیں، اس کی توحید کو سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کریں، صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کی عظمت کا درس لے کر کے صحابہ کرام کے ساتھ ڈٹ کر کے کھڑے رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.